السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ حج کیسے کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ حمزہ بھائی، بہت پیارا سوال ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ میں بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا حمزہ بھائی، جی تاکہ حج کرنے والے اللہ کے مہمانوں کو نفع پہنچے، جی اور حج کرنے والی اللہ کی مہمانوں کو نفع پہنچے۔ جی بہت آسان طریقے سے، زیادہ تفصیلات میں نہ جا کر، مختصر اور جامع کہ حج کیسے کریں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، حج اس شخص کو نصیب ہوتا ہے حمزہ بھائی جی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ جی ایک بار لبیک کہا، وہ ایک حج کرے گا۔ جی 2 بار اس شخص نے لبیک کہا، 2 حج کرے گا۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی حج کرے گا انشاءاللہ۔ جی حمزہ بھائی، دوسرے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جی حجاج اکرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لبیک کہنے کا موقع دے دیا۔ روایت میں ہے حمزہ بھائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں حضرات نے مل کر جب بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، میرے اللہ، اب اس کا طواف کون کرے گا؟ اس کی طرف حج کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم، حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرے اللہ، میری آواز بڑی کمزور ہے حمزہ بھائی۔ جی تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز کا لگانا آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو پورے عالم میں پہنچانا میرا کام، جی پوری دنیا میں پہنچانا میرا کام، روح الارواح میں پہنچانا میرا کام۔ اس وقت جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے، ان کے اندر بھی آواز کو پہنچانا اللہ کا کام تھا۔ اس لیے ہر حاجی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان۔ اس لیے حاجیوں کو، حجی بہنوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اربوں کھربوں انسان، بڑے بڑے قطب، ابدال، علماء، فضلاء، حفاظ نیت کرتے رہے کہ اللہ مجھے حاجی بنا دے، مجھے مکہ دکھا دے، مجھے مدینہ دکھا دے۔ انہیں مکہ و مدینہ نہیں نصیب ہوا۔ اس لیے میں تمام حجاج کرام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حج کریں گے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ خالی حج ہی نہ ادا کیجئے، ایسا حج کیجئے جو حج مقبول ہو، حج مبرور نصیب ہو جائے۔ ایسا حج مقبول یا حج مبرور اگر حج نصیب ہو گیا تو معلوم ہے حمزہ بھائی، ایک حاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی قیامت کے دن معلوم ہے کتنے لوگوں کو جہنم سے نکلوائے گا؟ 400 لوگوں کو جہنم سے نکلوائے گا، الحمدللہ۔ اس لیے میں ایک ایک حاجی صاحب سے، حجی بہنوں سے خوشامد کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے حج کرو۔ حج مبرور کیسے نصیب ہوگا؟ گناہوں سے بچ کر، خواہشات نفسانی سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، غیبتوں سے بچ کر، چغلیوں سے بچ کر، الزام اور بہتان سے بچ کر، اور اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے،
اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے حمزہ بھائی، جی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے صرف اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے جو لوگ حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حج مبرور عطا فرما دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے حمزہ بھائی، جی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ آئیے حمزہ بھائی اب سمجھتے ہیں کہ حج کے 5 دن کسے کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن، حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ کا پہلا دن، 9 ذی الحجہ کا دوسرا دن، 10 ذی الحجہ کا تیسرا دن، اور 11 ذی الحجہ کا چوتھا دن، اور 12 ذی الحجہ کا 5واں دن کہلاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لی جائے۔ جو حضرات ماشاءاللہ مکہ شریف پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، مکہ شریف میں پہنچ جائیں گے، ان حضرات کو یہ چاہیے سب سے پہلے 11 یعنی جب مکہ شریف میں پہنچ جائیں تو 7 ذی الحجہ کو اپنے بال کاٹ لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے اندر کے مخصوص بالوں کو بھی کٹا لے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہا دھو لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہماری حجین بہنیں ہیں وہ بھی اپنے ناخن کٹوا لیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حمزہ بھائی کیا کرنا ہے؟ حج کا احرام کہاں باندھنا ہے؟ اپنی عزیزیہ بلڈنگ سے، یا جس ہوٹل میں وہ ہوں وہاں سے وہ حج کا احرام باندھیں گے انشاءاللہ، حجین بہنیں باندھیں گی انشاءاللہ۔ اب احرام جو باندھ رہے ہوں تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک اور بھی بات حمزہ بھائی بتا دیں، حج میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام کی حالت میں مکمل آنا، نمبر 2 عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، یعنی ظہر کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، نمبر 3 اس کے بعد طواف زیارت یعنی 10 ذی الحجہ کے دن یا اس کے بعد 11 یا 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہے۔ اب سنیے حمزہ بھائی، اب جب حج کے لیے پہلا کام ہے وہ فرض ہے، اس میں 4 کام ہیں۔ نمبر 1 کیا کریں گے؟ احرام کی حالت میں آ جائیں گے، یعنی حاجی صاحب اپنے سارے سلے کپڑے اتار دیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ 2 کپڑوں میں آ جائیں گے، ایک اوپر چادر نیچے تہمن، نیچے تہمن میں آ گئے۔ حجین بہنیں کیا کریں گی؟ ان کا وہی احرام ہے جو کپڑے پہنے، بس اتنا رہے گا کہ حجین جو ہماری بہنیں ہیں وہ جب احرام کی حالت میں آئیں گی تو اپنا اتنا چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے حمزہ بھائی، اتنا چہرہ کھلا رہے۔ کوئی غیر محرم سامنے آ جاتا ہے تو دور سے ایسے ڈھک سکتی ہیں، چہرہ نہ بند کریں، چہرے کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں، کپڑا نہ لگائیں، ہاں دور سے پنکھا ہے کچھ ایسے دور سے لگا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد جب حج کے لیے احرام کی حالت میں آئیں گے تو پہلا کام کیا ہے؟ احرام کی حالت میں آنا، 2 کپڑوں میں آنا۔ حجین اپنے لباس میں آ جائیں، حجین بہنوں کے بال بھی بند ہونے چاہیے، ہاں اتنا باریک کپڑا نہ ہو بال نظر آئے، غلط ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک کام ہو گیا، 2 کپڑوں میں آنا، حجین بہنیں اپنے احرام والے کپڑے میں آ گئیں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام ہے حمزہ بھائی، 2 رکعت نفل احرام کی پڑھنا سر ڈھک کر، جو چادر ہے نا اس سے سر ڈھک لیں گے، 2 رکعت احرام کی پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل احرام کی حجین بہنیں بھی پڑھیں گی۔ اب اس کے بعد حمزہ بھائی کیا ہوگا کہ احرام کی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد حج کی نیت کریں گی۔ اب کسی کو حج افراد کرنا ہے، حج افراد کی نیت کرے،
کسی کو حج قران کرنا ہے حج قران کی نیت کرے، کسی کو حج تمتع کرنا ہے حج تمتع کی نیت کرے۔ ہم جو یہ طریقہ بتا رہے ہیں یہ حج تمتع والا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے جتنے اکثر حاجی جاتے ہیں ان میں اکثریت پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حج کے زمانے میں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، حج تمتع کی تعریف یہی ہے کہ حج کے زمانے میں حج کریں اور شروع میں جا کے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد اپنے اور بھی عمرے کرتے رہیں۔ تو اب نیت کریں گے نیت کریں گے کہ اے میرے اللہ، میں حج تمتع حج کرنے جا رہا ہوں، میرے حج کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اب نیت جن بہنیں بھی یہی کر لیں، پھر اس کے بعد ایک بار باواز بلند پڑھنا فرض ہے تلبیہ، 3 بار سنت، اس کے بعد مستقل پڑھنا سنت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے کہ یہ تلبیہ بند کب ہوگا۔ اب حمزہ بھائی کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ ہم نے پڑھ لیا، اب مسلسل تلبیہ پڑھتے ہی رہنا راستے بھر۔ اب حجین بہنیں آہستہ پڑھیں گی، حاجی صاحب زور سے پڑھیں گے۔ اب یہ سب کام اپنی اپنی بلڈنگ میں ہو رہا ہے، حج کا ایک فرض پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا؟ آؤ میرے بندو، آؤ میرے مہمان بندو، آؤ میرے حاجی بندو، آؤ حجین بندیوں، آؤ چلو اب ہم آپ کو لے کے چلتے مینا۔ اب مینا میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، مینا میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہے حمزہ بھائی۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، پوری نمازیں ادا کریں گے۔ اب اس ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں تلبیہ بھی پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں گے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے رہیں گے، دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے، اور حج کی کتاب ساتھ میں لے لیں، حج کی کتاب ساتھ میں لے لیں۔ اب وہ حج کی کتاب بھی پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں کہ 8 ذی الحجہ پہلا دن ہے، 9 ذی الحجہ دوسرا دن ہے، کیا کیا کرنا، بہت فائدے کی چیز ہے۔ کھانا پینا جو بھی کھائیں گے ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہاں، ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلا رہے ہوں، ایک دوسرے کو پانی بھی پلا رہے ہوں، کوئی مدد مانگے کہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دو، اس کو حج بھی سکھا رہے ہیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہنا ہے، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مینا وہی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے باپ بیٹے یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بھی حج کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد رات وہیں گزاریں گے،
मीना में। फिर मीना में जब रात गुजर जाएगी, दूसरा दिन आएगा, वो हज का दूसरा दिन होगा और जिलहिज्जा की 9 तारीख होगी। अब जिलहिज्जा की 9 तारीख की फज्र से लेकर जिलहिज्जा की 13 तारीख की असर की नमाज तक इमाम और मुक्तदी दोनों हजरात, हमजा भाई, दोनों हजरात, इमाम और मुक्तदी दोनों हजरात एक कलमा पढ़ेंगे बावाज़े बुलंद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक बार हज्जिन बहनें आहिस्ता पढ़ेंगी, फिर उसके बाद बैठे रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, दुआ मुनाजात करते रहेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे, जोर जोर से तलबिया पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही सूरज निकल आए, हमजा भाई, अब ये हज का दूसरा दिन है, जैसे ही सूरज निकल आए, अब अल्लाह क्या चाहता, आ जाओ मेरे मेहमान बंदो, अब हम तुम्हें अरफात ले जाएंगे, वहां मेरी मेजबानी देखना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरफात, अब जब अरफात की तरफ चलेंगे तो अब हमारा तराना क्या होगा, वही इस्लामी तराना, हज का तराना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब ये हम पढ़ते हुए जा रहे हो, कहां, अरफात की तरफ। बस के जरिए जाएं, ट्रेन के जरिए जाएं, या इसी तरीके से पैदल जाए, पैदल का तो सवाब बहुत ज्यादा है। हज्जिन बहनें आहिस्ता पढ़ रही हो। अब अरफात में जोहर की नमाज से पहले पहले पहुंचना है। जोहर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरना है। अब जोहर की नमाज का वक्त जब आ जाए तो अपने खीमे में नमाज पढ़ रहे, तो जोहर का वक्त जब आ जाए तो जोहर की पूरी पूरी नमाज अदा की जाए। असर का नमाज का जब वक्त आ जाए तो असर की नमाज पूरी पूरी अदा की जाए। समझ रहे हैं हम साहब भाई, अगर अपने खीमे में पढ़ते हैं, और अगर कोई हाजी साहब अल्लाह तौफीक दे दे मस्जिद नमरा में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो वहां पर पहले क्या होता है, जोहर की नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद फौरन असर की नमाज पढ़ी जाती है। 2 नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो इजाजत है, हम दोनों नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं, दोनों नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने जोहर की नमाज पढ़ ली, जोहर की नमाज के बाद अरफात में अब रोना है, अल्लाह के हुजूर रो रो की दुआएं करनी है। सरवरे कायनात फख्र दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब तक धूम में खड़े रहे, जब तक धूप रहे, धूम में खड़े रो रहे अल्लाह के हुजूर। हम भी रोएंगे, वहां सारे हाजी रो रो, तलबिया भी पढ़ते रहो, रो रो के दुआएं भी करते रहो। हदीस पाक में है कि जिस दिन अरफात में हाजी होते हैं और जब वो रो रो के दुआएं करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी की भी अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, और हाजी जिसके लिए हमजा भाई दुआ कर दे उसके लिए भी अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए पूरी उम्मत के लिए, सारी इंसानों की ईमानी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करो। बकिया आप अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए याद आ जाए, मैं हकीर आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी हूँ, मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा। अब मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, हम सब के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, जिसके लिए चाहे आप उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करो, खूब दुआएं करो, दुआ में ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ, और जब दुआ करो मेरी राय है, एक हदीस पाक में है कि जो दुआ, जिस दुआ में पहले अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए
अल्लाह की किबरियाई बयान की जाए वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। एक हदीस पाक में है कि दुआ से पहले और दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ ली जाए तो उस दुआ पे मोहर लगा दी जाती है। तो अब क्या करना है, पहले अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा एक बार पढ़ लो और उसके बाद दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लो, खूब रो रो के दुआ करो, तलबिया भी पढ़ते रहो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पढ़ते रहो, दुआएं भी करते रहो। अल्लाह मौका दे, जबले रहमत पास चले जाओ, खूब दुआएं करो, जाना भी चाहिए, खूब दुआएं करो। और फिर अल्लाह मौका दे दे 100 बार, अल्लाह जरूर मौका देगा जब हम मौका अल्लाह से मांगेंगे। 100 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरा पढ़ लो, 100 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लो और 100 बार चौथा कलमा पढ़ लो। फिर इसी के साथ साथ गुरूब आफ्ताब तक वहां रहना है। अब क्या है, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मगरिब की नमाज यहां ना पढ़ो, अरफात में जोहर की नमाज असर की नमाज पढ़ेंगे लेकिन मगरिब नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह नहीं चाहता है। हाँ, अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुमने पूरी जिंदगी 5 वक्त तकबीर उला से पढ़ी है और वक्त मुकर्ररा पर पढ़ी है, अब तुम नमाज के बंदे नहीं हो, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। इसलिए चलो अब तुम नमाज मगरिब की छोड़ो, अब कहां पढ़ो, मुज़दलिफा में चलो। अब फिर अल्लाह चाहता है मेरे ये बंदे, ये मेरे मेहमान बंदे जब ये चलने लगते हैं, तो रिवायत में आता है उससे पहले जब ये गंदे बाल के जरिए और गंदे अपने ihram के जरिए यानी गर्द गुब्बार पड़ा हुआ है, बाल उलझे हुए हैं, फिर हाजी जब रो रो के दुआ करता है, मेरा अल्लाह जोश में आता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों बताओ, फरिश्तों बताओ, बताओ फरिश्तों, ये मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा हाल चले आए हैं, आज मैं इनको क्या दूं। फरिश्ते कहते अल्लाह बख्श दो। मेरा अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर देता है, सबको बख्श देता है। ए खुशनसीब हुज्जाज इकराम, अपनी कद्र करना, अपनी कद्र करना। फिर उसके बाद जैसे ही मगरिब का नमाज का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, उसके फौरन बाद अब आप अरफात का मैदान छोड़ो। अल्लाह कहता है अब तुम मुज़दलिफा की तरफ चलो। अब हम मुज़दलिफा की तरफ चलेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते हुए हर जिन बहने आहिस्ता पढ़ें, मद हजरा जोर जोर से पढ़ें, जोर जोर से तलबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो तलबिया पढ़ रहे थे, मेरे नबी के पास अल्लाह का हुक्म आता है कि अपने चहीतों से कहो, दोस्तों से जोर जोर से तलबिया पढ़ो। अल्लाह को जोर जोर से तलबिया पढ़ना बहुत पसंद है। खुश नसीब है वो हुज्जाज इकराम जिनको अरफात के मैदान में तलबिया नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर, हम्दन कसीरन तय्यबा। फिर उसके बाद जब हाजी चल रहे हों, वहां से रास्ते में तलबिया पढ़ रहे हों, मुज़दलिफा के रास्ते में तलबिया पढ़ रहे हों, और पढ़ते पढ़ते भी हज का दूसरा दिन है, पढ़ते पढ़ते कहां पहुंचेंगे, मुज़दलिफा में। कोशिश करें मुज़दलिफा में आगे ऐसी जगह चले जाएं जहां हकीकत में मुज़दलिफा हो, ऐसा ना हो कि मुज़दलिफा से पहले रुक जाए, इसका बहुत ख्याल रखा जाए। फिर उसके बाद हमजा भाई क्या है, वहां पहुंच जाएं, कोशिश करें ऐसी जगह पहुंचकर जहां से टॉयलेट वगैरह भी करीब हों, और उसके बाद वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद वुजू है तो बहुत अच्छा है, नहीं वुजू है जल्दी से वुजू करें। वुजू करने के बाद अब यहाँ पर पहले मगरिब नमाज अदा करें। पहले हमजा भाई मगरिब नमाज फर्ज पहले अदा करें। अब मगरिब से पहले अजान भी होगी ना हमजा भाई वहां, क्योंकि वहां मस्जिद तो करीब में है नहीं, दूर है, तो अब अजान की आवाजें नहीं आएंगी वहां पर, तो इसलिए एक अजान कही जाए, एक तकबीर कही जाए।
اس کے بعد اب مغرب کی نماز ادا کی جائے، 3 فرض، اس کے بعد سنت و نفل ابھی نہ پڑھیں حمزہ بھائی، اب اس کے بعد فوراً کیا کریں، 4 فرض عشاء اس کو ادا کریں، اس کے بعد اب مغرب کی سنت ادا کریں، مغرب کی سنت ادا کریں، پھر اس کے بعد اب آپ عشاء کی سنت اور وتر ادا کریں، پھر اس کے بعد پوری رات دعا و مناجات میں لگا دیں، خوب رو گڑ گڑاؤ، دعائیں مانگو، ذکر و اذکار کرو۔ ہاں حدیث پاک میں ہے کہ مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات کے مشابہ ہے، بعض حضرات نے کہا اس سے بھی افضل ہے، پوری رات جاگو، اور اگر آپ تھکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہو آپ، اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر اس کے بعد خوب دعا مناجات کرو، رات بھر عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لو اور خوب دعا مناجات کرو، پھر اس کے بعد وہاں سے اب آپ کو نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، جب آپ طلوع صبح صادق ہو جائے، یعنی سورج نکل آئے، اب اس کے بعد آپ مزدلفہ فوراً چھوڑ دو، اب مزدلفہ جب چھوڑیں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا 3 دن 10 ذی الحجہ، اب آپ سورج نکلنے کے فوراً بعد مزدلفہ چھوڑ رہے ہیں، اب اللہ چاہ رہا ہے پھر مینا ہم آپ کو لے کے چلے، اب آپ مینا پہنچ گئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، حجین بہنیں آہستہ تلبیہ پڑھیں، مرد حضرات زور سے پڑھیں، اب آپ آ گئے، کہاں آ گئے، مینا آ گئے، مینا آنے کے بعد پہلا کام، جیسے ہی پہنچیے پہلا کام کیا ہے، بڑے شیطان کو جو سب سے آخر میں ہوگا، لیکن ایک بات جو حمزہ بھائی رہ گئی کہ کنکریاں کہاں سے اٹھائیں گے، مزدلفہ ہی سے 70-72 کنکریاں اٹھائیں گے، کنکریاں چنے کے برابر ہو، گول ہو، کوشش کرو ایسی کنکریاں اٹھاؤ۔ اب آپ مینا تشریف لے آئے، مینا میں آ کر پہلا کام کیا ہے، بڑے شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنا ہے، ایسے نہ مارنا، کود کے نہ مارنا، ایسے نہیں، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے مارو۔ اب جب کنکریاں مار رہے ہیں تو یہ بھی سوچو کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، اے اللہ شیطان کے نقش قدم سے بھی ہم دور ہٹیں گے، اپنی زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے، توحید خالص کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، یہ فیصلے بھی لے رہے ہیں۔ کنکریاں مار چکے، اب ہم بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کوئی دعا نہ کریں، یہ پہلا کام 10 ذی الحجہ کا ہے۔ اس کے بعد اب آپ آئیے جلدی سے اپنے خیمے میں آئیے، خیمے میں آنے کے بعد دوسرا کام 10 ذی الحجہ کا ہے، اور حج کا کون سا دن ہے، تیسرا، حج کا تیسرا دن ہے۔ اب کیا کریں گے، حج والی قربانی کرائیں گے، حج والی قربانی جب ہو جائے، یہ پتا چلے کہ ہماری حج والی قربانی دن کے 10 بجے ہے، 11 بجے ہے، تو اب 11:15 بجے کوشش کریں، بلکہ 11:30 بجے آدھا گھنٹہ اور چھوڑ دیں، بڑھا دیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، تیسرا کام جب حج والی قربانی ہو گئی، اب اپنے بالوں کا منڈا بنوائیں، خالی استورا نہ لگوائیں ایسے نہیں، خالی ایسے سے کٹوائیں نہیں، منڈا بنوانا افضل ہے، منڈا بنوانا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈے کو افضل قرار دیا۔ اب اس کے بعد 3 کام ہو گئے، یہ بھی یاد رکھنا،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا واجب ہے. پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ایک ایک کر کے ساتھ ماری جائے اور پھر اس کے بعد قربانی حج والی کرائی جائے. پھر اس کے بعد تیسرا کام ہے حلق کرانا، منڈا بنوانا. ہماری حج الوداع اب کیا کریں گی؟ وہ بھی یہ تینوں کام کریں گی ترتیب سے. ان کو بھی یہ کام تینوں کرنا ہے ترتیب سے. اب اس کے بعد میں کیا کریں گی؟ وہ اپنے بالوں کو ایسے لے اور بالوں کے آخری حصے کا ایک پور قینچی سے کاٹے. اور بھی طریقے ہیں اس کے کاٹنے کے، خود بھی کاٹ لے، حج جن بہنوں سے کٹوا لے یا کسی محرم سے کٹوا لے. پھر اس کے بعد حاجی صاحب اپنے کپڑے اتارے، غسل کرے اور نئے کپڑے سلے ہوئے پہن لیں. احرام اتار دیں، سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائیں. اب جیسے ہی سلے ہوئے کپڑوں میں آئے تو پہلا کام کیا ہے؟ حج کا دوسرا فرض. حمزہ بھائی، حج کا دوسرا فرض ہے، وہ کیا ہے؟ طواف زیارت کرنا. طواف زیارت کرنا. لیکن طواف زیارت میں حاجی صاحب اس کا خیال رکھنا کہ طواف زیارت میں رمل کرنا ہے. حج جن بہنیں بھی طواف زیارت کریں گی، وہ رمل نہیں کریں گی. اب اس کے بعد جب طواف زیارت مکمل ہو جائے، 2 رکعت نماز واجب الطواف پوری ہو جائے، مقام ابراہیم کے پاس یا حرم میں چاہے جہاں جگہ مل جائے وہاں پر کیا کریں. اس کے بعد زمزم کا پانی خوب پی لیں. ایک بات خیال رکھیں، زمزم کا پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ کی طرف رخ کرو، گلاس کو ہاتھ میں لو سیدھے، اور اس کے بعد 3 سانس میں پیو. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دعا کرو، اے اللہ عمر درازی عطا فرما، اے اللہ میری ہر بیماری میں شفا عطا فرما، اے اللہ میری عمر درازی عطا فرما، میری روزی میں برکتیں عطا فرما. جو دعا مانگو. حدیث میں ہے زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی. 3 سانس میں پینا، برتن کو ہر سانس میں الگ کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو بیچ میں. پھر زمزم کے پینے کے بعد پھر آپ حجر اسود کا استعلام کر لو. اس کے بعد فوراً سعی کے لیے جاؤ، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاؤ. صفا مروہ کے 7 چکر لگاؤ. صحیح کرو. صحیح کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو. پھر اس کے بعد اب آپ مینا آ جاؤ. یہی کام حجین بہنیں بھی کریں گے. اب حاجی صاحب تو جب سعی کر رہے ہیں تو گرین لائٹ میں دوڑیں گے، لیکن حجین بہنیں نہیں دوڑیں گی. حجین بہنیں نہیں دوڑیں گی. ہم سب بھائی اب اس کے بعد آپ مینا آ جاؤ. اب مینا میں آپ عصر میں پہنچ گئے. عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو. اب ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے بیچ میں جو وقت ہے اس کو قرآن پڑھ کے گزارو، اس کو عبادت کر کے گزارو، دعا مناجات کر کے گزارو. ایک بات حمزہ بھائی رہ گئی، وہ کون سی؟ جو حج والا طلبیہ ہے وہ بند کہاں ہوگا؟ حج والا طلبیہ تو یاد رکھنا 10 ذی الحجہ کو جیسے ہی آپ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا ارادہ کریں گے تو حج کا طلبیہ بند ہو جائے گا. حج کا طلبیہ بند ہو جائے گا. اب آپ مینا آ گئے، سارے کام کر لیا. ابھی 10 ذی الحجہ ہے. اب آپ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، مغرب کی بھی نماز پڑھ لیں پوری، عشاء کی بھی نماز پڑھ لیں پوری. اب اس کے بعد رات وہیں مینا میں گزاریں. اب آپ کے حج کے 3 دن مکمل ماشاءاللہ ہو گئے. اب اس کے بعد آپ آ جائیے حج کا 4تھا دن، ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے. 11 تاریخ ہے. اب 11 تاریخ کو کیا کریں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اب طلبیہ تو ہے نہیں.
اب کیا کریں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے، ساری نمازیں 13 تاریخ کے عصر تک پڑھیں گے، تو ایام تشریق بھی پڑھیں گے نا ایک بار، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں گے۔ حجین بہنیں آہستہ پڑھیں، حاجی صاحب زور سے پڑھیں، پھر دعا مناجات کرتے رہیں۔ پھر جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے، 11 ذی الحجہ کو حج کا چوتھا دن زوال کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد اب آپ کنکریاں لیجیے، 7 تاریخ 21 کیا ہے 22 لے لیجیے۔ اب اس کے بعد آپ چلیے زوال کے بعد یا ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً اب آپ نکلیے، پہلے جائیے، جیسے ہی پہلا شیطان جو ہوگا وہ چھوٹا شیطان کہلاتا ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریے، 7 کنکریاں مارنے کے بعد اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیجئے اور دعا کیجئے۔ حدیث میں ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، دعا کیجئے۔ اس کے بعد پھر اب آگے بڑھیے، اب اس سے بعد جو بیچ کا درمیانی شیطان ہے اس کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارو۔ حجین بہنیں بھی ماریں، حاجی صاحب بھی عمل کریں گے، پہلے چھوٹے شیطان کو حجین بہنیں ماریں، اس کے بعد درمیانی شیطان کو حجین بہنیں ماریں۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا، پھر دعا کریں۔ دعا کا طریقہ وہی ہے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعا کریں، دعا کے اخیر میں درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد بڑے شیطان کے پاس جائیں، اس کو بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، لیکن دعا نہیں کریں گے، کوئی دعا نہیں کریں گے، چلے آئیں گے۔ آ جائیے مینا میں، اب آپ عصر کی نماز پڑھیے پوری، مغرب کی نماز پڑھیے پوری، عشاء کی نماز پڑھیے پوری، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، ہر نماز کے بعد ایام تشریق والا عمل کیجئے۔ پھر اس کے بعد رات وہی گزاری، حج کے 4 دن مکمل ہو گئے ماشاءاللہ، 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن مکمل۔ اب اس کے بعد حمزہ بابو کیا کریں گے؟ حج کا 5واں دن ہے، 12 ذی الحجہ ہے، حج کا 5واں دن ہے، 12 ذی الحجہ ہے۔ اب 12 ذی الحجہ کو پھر وہی کام، جیسے ہی زوال کا وقت مکمل ہوا اس کے بعد یا ظہر کی نماز کے فوراً بعد پھر وہی کام، پہلے چھوٹے شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارا، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سلام کیا، وہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھا ایک بار، پھر درود شریف پڑھا ایک بار، پھر رو کے دعائیں کی اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا ختم کر لی۔ پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری، اور اس کے بعد میں پھر کیا کیا؟ بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور دعا کر لی اسی طرح۔ پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری، دعا نہیں کی۔ اب آپ مینا آ جائیے، مینا آ جائیے۔ اب مینا آنے کے بعد حمزہ بھائی کیا ہے؟ اب آپ وہاں پر عصر کی نماز تک رک جائیے، مغرب کی نماز سے پہلے مینا چھوڑ دیجیے، حج کا 5واں دن ہے۔ لیکن ایک بات ٹھہریے بھی، اگر طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو نہیں کیا ہے تو 11 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی کریں گے۔ اگر 11 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی نہیں کیا ہے تو 12 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ اپنی بلڈنگ میں آ جائیے۔ اب ماشاءاللہ آپ یہاں سے گئے ہیں جناب محمد طاہر صاحب بن کر ماشاءاللہ، اور وہاں سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا لقب لگا دے گا؟ حاجی محمد طاہر صاحب۔ یہاں سے جنید قطب صاحب بن کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا لگوا دے گا؟ حاجی محمد جنید قطب صاحب۔ یہاں سے مقیت بن کر گئے ہیں، حاجی محمد مقیت صاحب۔ آپ تو ان سے مل چکے نا ان بچوں سے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کیا کرے گا؟ حاجی کا لقب لگوا دے گا۔ اب آپ اپنی بلڈنگ میں آ جائیے۔ اب لو ماشاءاللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا، ہاں آپ کا حج مکمل ہو گیا۔
اب حج مکمل ہو گیا ہے، اب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس حج کی صفات کو باقی رکھا جائے، طے کر کے وہاں سے آئیے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کو تڑپائیں گے نہیں، ہم کسی کو رلائیں گے نہیں، ہم کسی کا مال نہیں ہڑپیں گے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کریں گے، اور ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کریں گے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حمزہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سبھی کو پورے جہان کے حجاج کرام جس ملک سے ماشاءاللہ وہاں پہنچ رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، اور ہم سب کو بیٹے ہم سب کو حج کرنے والا بنا دے، ہم سب کے بھائی بہنوں کو حج کرنے والا بنا دے، ہم سب کے ماں باپ کو حج کرنے والا بنا دے، ہم سب کے اہل و عیال کو حج کرنے والا بنا دے۔ بہرحال